وہ دونوں تیز قدموں سے چلتی ہوئی مارکیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ یار جلدی سے جو لینا ہے لے لو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو نا اگر میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تو مانی کتنا غصہ کریں گی۔ وہ اپنے ساتھ جلدی صبا سے مخاطب تھی۔ اس کی بات پر صبا کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ شاپنگ پر آئے ہیں اور تمہیں ہر وقت بھاگنے کی پڑی رہتی ہے۔ صبا کا موڈ جیسے بیزار ہوا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میرے حالات، پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اسے جیسے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور صبا پل میں شرمندہ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کریں گے، بس مہندی کے لیے ڈریس لینا ہے، پھر چلتے ہیں۔ صبا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پیار سے پچکارا۔ وہ بس ایک تھکن زدہ سانس خارج کرتی رہ گئی۔ پھر وہ دونوں مارکیٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان شاپنگ پر نہیں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کافی دیر سے اسے گھور رہا ہے۔ اس نے کندھوں کے ارد گرد چادر کو اور مضبوطی سے اپنے گرد اوڑھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آیت، آیت! صبا نے شاید کوئی چوتھی آواز لگائی تھی، لیکن وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ چاروں ناچار صبا کو اس کا کندھا ہلانا پڑا کہ آیت ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس کی گھبرائی سی آواز نکلی۔ تم کہاں کھو گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ آیت کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ میں۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا وہ جہاں بھی جاتی ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پل میں خود پر قابو پا گئی۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ یہ چوڑیاں دیکھو کافی اچھی ہیں۔ صبا نے اس کا دھیان چوڑیوں کی طرف مبذول کروایا۔ اس نے بروقت مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں، بہت اچھی ہیں، لے لو، پھر چلتے ہیں۔ صبا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں مارکیٹ سے باہر نکل آئیں۔ جیسے جیسے وہ دونوں سڑک پر چل رہی تھی ویسے ویسے آیت کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ صبا چلو، آٹو سے چلتے ہیں، دوپہر کافی ہو رہی ہے، ویسے بھی ہمیں بہت دیر ہو جائے گی۔ مارکیٹ گھر کے پاس ہی تھی، وہ دونوں چل کر ہی آئی تھی۔ صبا نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ صبا نے آخر وہ سوال کر ہی لیا وہ جو اسے کافی دیر سے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا آیت بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ آیت کا لہجہ کپ کپا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اکٹھی ہو گئی اور صبا نے بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ اب اسے آیت کی گھبراہٹ کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں ایسا کب سے لگ رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ 2 ماہ سے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہر وقت میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس کر سکتی ہوں۔ صبا، اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ کتنی پریشان تھی صبا دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، پریشان مت ہو، چلو گھر چلتے ہیں اور آئندہ ہم اکیلے نکلنے سے احتیاط کریں گے۔ صبا نے فوراً مسئلے کا حل بتایا۔ اس سے پہلے وہ دونوں دوبارہ سڑک پر چلنا شروع کرتی، نہ جانے کہاں سے 2 لڑکے ان کے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر آیت کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ صبا نے دیکھا آیت کا چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ کسی کا راستہ نہیں روکتے؟ صبا نے کچھ غصے سے اسے ڈانٹا، لیکن وہ تو عجیب نظروں سے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے آیت، ہماری بات مان لو۔ وہ براہ راست آیت سے مخاطب ہوا۔ صبا نے الجھی ہوئی نظروں سے آیت کو دیکھا۔ بہت دیر کے بعد آیت کے چہرے کا رنگ کچھ نارمل ہوا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ایک بار کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گی وہاں تو مطلب نہیں آؤں گی۔ آیت ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ خدا کا واسطہ جان چھوڑ دو میری، اور خبردار اگر تم لوگوں نے میرا پیچھا کیا میں تمہیں پولیس اسٹیشن تک گھسیٹوں گی۔ غصے سے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ ہم نے تمہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، تم نہیں مانی۔ اب جو ہوگا ان سب کے انجام کی تم ذمہ دار ہوگی۔ ان میں سے ایک لڑکا 2 قدم آگے بڑھتا، آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں کھویا ہوا۔ اس کے الفاظ آیت کو اندر تک کپ کپانے پر مجبور کر گئے۔ خدا کے قہر سے ڈر ابن آدم، کافی مضبوطی سے کہتی ہوئی وہ صبا کا ہاتھ پکڑے ایک پل میں سڑک پر چلنا شروع ہو گئی۔ اس کا سارا لہجہ ہانپ رہا تھا۔ جب وہ دونوں کچھ دور نکل آئیں تو صبا نے آیت کو مخاطب کیا۔
آیت کون تھا وہ؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو کون تھے وہ؟ صبا بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، مگر آیت بس تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ جب صبا نے دیکھا وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تو اس نے ایک ہی پل میں اپنا ہاتھ آیت کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ آخر بتا کیوں نہیں رہی؟ کون تھے وہ دونوں؟ اس بار تو صبا کا غصہ ہی آ گیا۔ وہ دونوں سڑک پر رک گئی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا ہے اور ساتھ اس کا کوئی دوست تھا۔ یہ بات سنتے ہوئے صبا کے چہرے پر گھبراہٹ آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ 2-3 ماہ پہلے وہ ماموں کے گھر آیا تھا اور کہتا ہے کہ میرا اصل گھر میرا تدیال ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں وہ لوگ صرف دولت کی خاطر مجھے واپس بلانا چاہتے ہیں، وہ دولت جو میرے والد کی تھی اور اب میرے نام پہ ہے۔ اور تو اور میرا تایا چاہتا ہے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں تاکہ ان کی دولت گھر میں ہی رہ جائے۔ وہ بس میری دولت ہتھیانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا، نہ ہی مجھے ان کی دولت میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں نے تو ان کو دولت دینی چاہی تھی، لیکن ماما نے صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میرا حق ہے اور میری شادی پر میرے کام آئے گا۔ میں کیا کروں صبا؟ پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ اس وقت تکلیف اور بے بسی کی آخری حدود پر تھی۔ ساری بات سن کر صبا کے چہرے پر بھی دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اچھا پریشان مت ہو، تم آج ہی گھر جا کر ماموں کو یہ بات بتانا کہ وہ تمہارا پیچھا کرتا ہے اور سڑک پر تمہیں تنگ کرتا ہے۔ دیکھنا ماموں کوئی ایکشن لے لیں گے۔ صبا کا مشورہ تو ٹھیک تھا، لیکن آیت ماموں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بس سر ہلا کر دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ صبا اس کے بچپن کی دوست تھی، وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھی، بس دونوں کا گھر ایک بازار کے فاصلے پر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ممانی کافی غصے میں تھی۔ میں نے کہا تھا جلدی آنا، لیکن پھر بھی دیکھو کتنی دیر لگا دی ہے۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ سوری ممانی، بس وہ تھوڑا وقت لگ گیا۔ اس نے عاجزی سے معافی مانگ لی کیونکہ وہ ممانی کے چہرے پر بیزاریت دیکھ چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور کچن میں ہنڈیاں چڑھاؤ، میں بنا چکی ہوں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ آیت 20 سالہ سنہری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ سفید دودھیا چہرہ، اس کے لمبے کالے بال۔ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی ماموں تھا تو ماموں اسے اپنے پاس لے آئے۔ ممانی کو تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن ممانی ماموں کے ڈر سے خاموش رہتی تھی کیونکہ ماموں اس سے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ماموں کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ایک 20 سالہ فاطمہ، دوسری 18 سالہ زینت۔ آیت نے انٹر کی پڑھائی کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر وہ بس ممانی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ماموں کے گھر پر رہ رہی ہے، اس لیے اسے ممانی کی ساری باتیں ماننی ہوں گی۔ ان کی کڑوی کٹیلی وہ صبر کر کے سن لیتی۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیا کرتی؟ اس کی مجبوری تھی، اور اپنے تایا کے گھر وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے تایا شہر کے جانے مانے گنڈے تھے، ان کے بیٹے بھی ویسے ہی تھے، ایک نمبر کے بدماش، شراب نوشی سے لے کر لڑکیوں کو ہراس کرنا، وہ سب یہی کرتے تھے۔ اور آیت کم سے کم اپنی زندگی کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہ آتی ہو، اس لیے ماموں کے گھر پر وہ بہت پرسکون تھی۔ کم سے کم یہ زندگی کسی جہنم سے تو بہتر تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک بار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک کے بعد ایک گلاس شراب کا پی رہا تھا۔ سکون کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے، بس کرو، آخر کتنا پیو گے؟ کامران نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا، لیکن جیسے اس پر تو کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے بیزاریت سے موبائل کی طرف دیکھا۔ یار کیا مصیبت ہے، ایک تو یہ لڑکی جان نہیں چھوڑتی، بیزاریت سے کہتے ہوئے اس نے کامران کو موبائل پکڑایا۔ اس کا کچھ کر دو ورنہ جان سے جائے گی۔ اس کے لہجے میں سارے جہان کا غصہ تھا۔ یار ایک بار سن لو وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کامران نے اس لڑکی کی حمایت کی۔ کامران کی بات سنتے اس کی کان جیسی سبز آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر کامران نے موبائل فون اٹھاتے ہوئے اسپیکر پر ڈالا۔ ہادی میری بات سنیں پلیز۔ موبائل فون کے اس پار کسی لڑکی کی آواز آئی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میر ہادی کے چہرے کے زاویے بگڑے، اس نے غصے سے کامران کو گھورا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھا۔ اس کی آواز بھاری، گمبھیر اور اس میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایسی آواز جسے سن کر
ایک لمحے کے لیے کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ پلیز میری بات سنیں، وہ فریاد کر رہی تھی۔ اب بول بھی چکو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب بھی میر ہادی کی بیزاریت آواز سے ہی واضح تھی۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں پریگننٹ ہوں۔ پلیز کچھ کریں، میرے پیرنٹس انہیں پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز ہادی۔ سسکتی ہوئی اس سے فریاد کر رہی تھی، لیکن ہادی کے چہرے پر سوائے بیزاریت کے اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ دیکھو، مجھے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جہاں تک رہی بات اس بچے کی تو مجھے کیا پتہ یہ کس کا ہے، اس لیے میرے سر پر تھوپنے کی کوشش مت کرنا، اور آئندہ مجھ سے دوبارہ رابطہ بھی مت کرنا۔ اچانک ہی میر ہادی کا لہجہ چٹانوں کی طرح سخت ہوا تھا۔ دوسری طرف اس لڑکی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہادی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی خاطر میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں؟ آدھی بات ادھوری چھوڑ کر ہی وہ بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ وقت گزارا۔ میں تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ تمہارے والدین تو بعد میں، پہلے میں تمہاری جان لوں گا۔ چٹانوں جیسی سختی کے ساتھ اپنے لہجے میں آنکھ سموئے وہ ایک ایک لفظ کہتا ہوا کال کاٹ چکا تھا۔ اس کا موڈ جو پہلے ہی بیزار تھا اب مزید بیزار ہو گیا۔ اس نے غصے سے شراب سے بھرا ہوا گلاس دیوار پر پٹک دیا۔ کامران اس سے غصے سے واقف تھا۔ اس کا غصہ ایسا تھا کہ ساری دنیا کو تباہ کر سکتا تھا۔ ریلیکس یار، کام ڈاؤن، تم اسے بھول جاؤ، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ وہ یقیناً اس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ آج کے بعد اگر اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اسے وہاں گاڑوں گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے زہر تھا۔ کامران اس کا کندھا پکڑے اسے کام ڈاؤن کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اچھا سنو، میری کزن کی شادی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا اور تم مڈل کلاس کا حسن بھی دیکھ لو گے۔ کامران کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس کی بات سنتے میر ہادی نے سوالیہ آئیبرو جھکائی۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتا، فی الحال میرا موڈ کافی خراب ہے، اور تم جانتے ہو جب میرا موڈ خراب ہو تو پھر میں کہیں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ اس نے سختی سے کامران کو تنبیہ کی۔ یار چلو تو صحیح، تمہارا موڈ نہ بہتر ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ کامران نے کافی اصرار کیا تو بالآخر میر ہادی مان ہی گیا۔ میر ہادی شہر کے سیاست دان میر سکندر کا بیٹا تھا، بگڑا ہوا رئیس زادہ، لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، سگریٹ، شراب نوشی اور لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ اسے لگتا تھا ہر لڑکی اپنی مرضی سے اپنا جسم اسے پیش کرتی ہے، وہ کسی کو بھی فورس نہیں کرتا تھا، اور جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی پھر وہ اس کی کیسے ہوتی ہیں؟ صرف ایک رات سے زیادہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ وہ رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کا موڈ بیزار ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے بالکل لباس کی طرح تھی، ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک، اور وہ تھا بھی اتنا حسین کہ لڑکیاں اس کی محبت میں خود کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ اس لیے میر ہادی کو لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا، ہر لڑکی اپنی مرضی سے اسے اپنا جسم پیش کرتی ہے۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اس کی عمر 30 ہو چکی تھی، لیکن وہی مسئلہ، وہ ایک رات سے زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ رہ ہی نہیں پاتا تھا، اس لیے شادی کے نام سے بھی بھاگتا تھا۔ شادی کا مطلب تھا قید ہو کر رہنا، جو وہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ صبا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یار صرف 2 گھنٹوں کی بات ہے، ہم نے صرف مہندی پر ہی تو جانا ہے، اب مان بھی جاؤ نا، وہ اسے پیار سے پچکار رہی تھی۔ صبا تم اچھے سے جانتی ہو ممانی نہیں مانے گی، تم جاؤ۔ آیت نے سیدھا انکار کر دیا۔ تو ممانی سے پرمیشن لینے کی بات کون کر رہا ہے؟ ہم ماموں سے پرمیشن لیں گے نا۔ صبا کے پاس تو جیسے ہر مسئلے کا حل تھا۔ آیت نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ دونوں ماموں کے سامنے کھڑی تھیں۔ ماموں، وہ ہماری بچپن کی دوست ہے اور اس کا گھر بھی 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے، ہم 2 گھنٹے سے پہلے آ جائیں گے، پلیز آیت کو جانے دیں۔ صبا نے عاجزی سے درخواست کی، مگر ماموں آیت کا جھکا سر دیکھ رہے تھے۔ ممانی بھی خاموشی سے ایک سائڈ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، ماموں نے اجازت دے دی۔ آیت کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، اور صبا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ دونوں واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ کیا ضرورت تھی اجازت دینے کی، جوان بچیاں ہیں۔ ممانی نے ماموں کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، بچی ہے، یہی وقت تو زندگی جینے کا ہے، اور مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے۔
मामून ने गोया बात ही खत्म कर दी। मुमानी भी खामोश रह गई। आधे घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर अपनी दोस्त की मेहंदी के लिए घर से निकल चुकी थी। वो कामरान के साथ उस मिडिल क्लास एरिया में आ चुका था और फिलहाल पार्किंग में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। जब कामरान उसके पास आया, क्या हुआ हादी, तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? वो हादी के चेहरे के बिगड़ते तासुरात देख सकता था। तुम तो कहते थे यहाँ का हुस्न आंखों को चुंदिया देता है, यहाँ आकर तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो यहाँ आकर भी बेजार था। घर में होते उसके बाप और माँ के झगड़े जो सालों से चलते आ रहे थे, उस चीज़ ने मीर हादी को ऐसा बना दिया था। जब जब उसके माँ बाप झगड़ते थे तब तब हादी का दिमाग खराब होता था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने बाप को माँ को धोखा देते देखा था और वो माहौल उसे बहुत तकलीफ देता था। इसलिए वो कितने ही दिन घर ही नहीं जाता था, अपने फार्म हाउस पर ही रुक जाता, क्योंकि उसके माँ बाप एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं थे। इसलिए वो शादी से भागता था। यार तुम एक बार देखो तो सही, एक से बढ़कर एक हुस्न देखने को मिलेगा। कामरान ने उसको हौसला दिया। वो बस नफ़ी में सर झटक कर रह गया। उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो माँ की कॉल आ रही थी। सिगरेट वहीं फेंकते हुए वो गाड़ी से उतरा और मोबाइल कान से लगाते हुए एक साइड चला गया। आज वो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। चलो सबा वापस चलें, बहुत टाइम हो गया है। उसने संजीदगी से सबा को मुखातिब किया। रात के 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। सबा भी जैसे चौंक कर होश में आई। हाँ चलो। वो दोनों फौरन अपनी दोस्त से मिलते हुए बाहर निकल आई। अभी उसने घर का गेट पार ही किया था जब सबा को याद आया, आयत मेरी शॉल रह गई, रुको मैं वो लेकर आई। सबा सर पर हाथ मारती अंदर चली गई। आयत वहीं एक साइड खड़ी थी, लेकिन वहां से मर्द बार बार अंदर बाहर आ जा रहे थे, इसलिए वो घर से निकल आई और घर के बाहर एक साइड खाली मैदान के पास चलते हुए वो कहीं खो सी गई। वो सोच रही थी, क्या उसकी भी इस तरह शादी होगी? क्या वो भी दुल्हन बनेगी? ये सोचते हुए उसका ध्यान जमीन की तरफ था। कब वो सामने से आते वजूद से टकरा गई, उसे अंदाजा न हुआ। वो जो फोन कॉल सुनकर वापस अपनी गाड़ी तक जा रहा था, नजरें जमीन पर टिकाए वो मोबाइल में कुछ देख रहा था, जब सामने से आते किसी वजूद से टकरा गया। इससे पहले आयत जमीन पोस होती, उसने जल्दी से आयत की कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया। वो बहुत मुश्किल से सीधी हुई और जैसे ही मीर हादी की नज़र आयत के चेहरे पर पड़ी, एक लम्हे के लिए सारी कायनात थम गई। वो फटी फटी निगाहों से आयत का चेहरा देख रहा था। गहरी काली आंखें, उन पर गिरी काली पलकों की झालर, उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा, उसकी थोड़ी पर चमकती हुई रोशनी थी। जामनी रंग की फ्रॉक पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप सिर्फ नाम का था, बहुत हल्का मेकअप कर रखा था। होंठों पर हल्की हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए वो मीर हादी को ही देख रही थी। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या खास कशिश थी कि मीर हादी को अपनी सारी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। शायद ही उसने जिंदगी में इससे पहले इतनी हसीन लड़की देखी हो। न जाने कितने मुल्क घूमा था, उसने आधी दुनिया देख रखी थी, लेकिन फिर भी ऐसा नूर उसने कहीं नहीं देखा था। उस लड़की के चेहरे पर कुछ था, कोई नूरानी कशिश, जिसने एक ही लम्हे में मीर हादी को दीवाना कर दिया। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। अचानक आयत होश में आई और उसने एक ही झटके से अपनी कमर हादी से आज़ाद करवाई और बिदक कर 2 कदम दूर हो गई। उसकी आंखों में अचानक ही गुस्सा आया था। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो दबे दबे गुस्से से चीखी थी और उसकी आवाज़ सुनता हादी तो जैसे बस गिरने के दर पर था। खूबसूरत आवाज़, ऐसा लगा जैसे चिड़ियाँ मीठे गीत सुना रही हैं। आयत उसे गुस्से से घूर रही थी। कितनी ही देर बाद वो होश में आया। मैंने सारी जिंदगी ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा। वो अजीब दिलकश लहजे में बोला कि आयत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह हेलो मिस्टर, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उंगली उठाए उसने सख्त लहजे में हादी को बावर करवाया। हादी को उसका ये गुस्सा करना, ये अंदाज बहुत पसंद आया। वो जो उंगली उठाए खड़ी उसे वार्न कर रही थी, अगले ही लम्हे हादी ने उसकी उंगली अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ ली। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक इट। हादी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। शायद उसने सारी जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की जितनी उस वक्त कर रहा था। और आयत का चेहरा तो जिल्लत से सुर्ख पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ छोड़ो मेरा। वो चीख पड़ी तो हादी ने फौरन उसकी उंगली छोड़ दी। ओके ओके रिलैक्स। उसने दोनों हाथ उठाए
जैसे माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। तो मैं तुम्हारी मर्जी से छू लेता हूँ। कीमत बताओ एक रात की। वो इतने पुरसुकून लहजे में बात कर रहा था जैसे कोई चीज खरीद रहा हो, और आयत के दिमाग में धमाके होने लगे। उसका दिल चाहा वो शख्स का मुंह तोड़ दे। जितनी चाहो उतनी कीमत मिलेगी, बस एक मौका दो तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन पेश करने का। उसे खामोश देखकर हादी ने दोबारा अपनी बात जारी रखी, और उससे ज्यादा बर्दाश्त आयत में नहीं थी। उसका नाजुक हाथ उठा था और अगले ही लम्हे मीर हादी के चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया। गोया हादी के सर पर आसमान फटा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किस्म की गंदी बकवास मुझसे करने की? तुमने क्या मुझे अपनी जागीर समझ रखा है? तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए रईस सादे सड़क पर चलती हर लड़की को अपनी जागीर समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी कोई जर खरीद गुलाम हूँ। वो सारे लिहाज तोड़ती हुई गुस्से से चीखी थी, और हादी का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उसने एक ही लम्हे में आयत का मुंह दबोचा। उसके हाथ में इतनी सख्ती थी कि आयत को अपना चेहरा टूटता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आज तक मुझ पर मेरे वालिदैन ने हाथ नहीं उठाया, और तुमने मीर हादी पर हाथ उठाया। तुम्हें इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, तुम्हें प्यार से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या हाल करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बनाई तो मेरा नाम भी मीर हादी खान नहीं। एक झटके में उसके कानों में जहर उंडेलते हुए उसने आयत को धक्का दिया, और आयत सीधी जमीन बोस हुई, और अगले ही पल वो वहां से चला गया। जानता था अगर मजीद यहाँ खड़ा रहा तो उस लड़की की जान ले लेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे ठुकराया, किसी लड़की ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आज तक हर लड़की उसकी एक पुकार पर पिघलती हुई उसके कदमों में जा गिरती थी, और उस लड़की ने तो मीर हादी की अना पर वार किया था। वो गाड़ी में बैठा मोबाइल निकाला और फौरन कामरान को कॉल मिलाई। कॉल मिलाते साथ वो गाड़ी सड़क पर डाल चुका था। जैसे ही कामरान ने फोन उठाया, वो बिना उसकी बात सुने अपनी बात करनी शुरू कर चुका था। तुम्हारी कज़न की मेहंदी में जामनी फ्रॉक में एक लड़की आई थी। मुझे कल शाम से पहले तक उस लड़की के बारे में हर एक डिटेल चाहिए, उसका नाम, नंबर, पता, उम्र, रिहाइश, हर एक चीज़। और कामरान, याद रखना, 24 घंटे से पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतने गुस्से में था कि कामरान की रूह कपकपा उठी। वो हादी के बिगड़े तेवरों से अंदाजा लगा चुका था किसी ने फिर हादी खान की बेइज्जती करने की गुस्ताखी कर दी है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम मीर हादी खान के कहर से डरो तो मैं तब तक तड़पाऊंगा जब तक तुम्हारे जिस्म से जान नहीं निकाल देता। गुस्से से उसने मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसके जिस्म में आग लगी हुई थी। आयत का नाजुक सरापा उसकी आंखों के सामने बार बार लहरा रहा था। आयत अपनी हैरानी काबू करती हुई जमीन से उठी तो वो गायब हो चुका था। इतने में सबा आई। उसने बहुत मुश्किल से अपना लहजा काबू किया। सबा को कुछ भी नहीं बताया। वो दोनों घर आ गईं, लेकिन घर आने के बाद भी आयत बहुत ज्यादा खौफजदा रही थी। न जाने क्यों उसकी आंखों के सामने से हादी की वो कान जैसी सब्ज आंखें जा ही नहीं रही थी। उन आंखों में इतना गुस्सा और कहर था कि आयत की रूह कपकपा उठी थी। वो घर आया, सारी रात शराब पीता रहा, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा, लेकिन एक पल के लिए भी आयत का चेहरा आंखों के सामने से नहीं हटा। न जाने उसके चेहरे में ऐसा क्या खास था कि मीर हादी का दिमाग घूम गया था। उसे एक नज़र ने ही मीर हादी की दुनिया तबाह कर दी थी। वो सारी रात सीना मसलता रहा, लेकिन बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कामरान ने बहुत मुश्किलों से ये पता चलाया कि उसकी कज़न की मेहंदी पर कौन सी लड़की जामनी फ्रॉक पहन कर आई थी, और उसकी छोटी बहन ने बताया कि जामनी फ्रॉक आयत ने पहन रखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कामरान ने बहुत मुश्किलों से ये पता चलाया कि उसकी कज़न की मेहंदी पर कौन सी लड़की जामनी फ्रॉक पहन कर आई थी, और उसकी छोटी बहन ने बताया कि जामनी फ्रॉक आयत ने पहन रखी थी। कामरान जानता था अगर उसने मीर हादी का काम नहीं किया तो वो उसे वाकई ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा। इसलिए उसने 24 घंटे से पहले पहले सारी इन्फॉर्मेशन मीर हादी के हाथों में दे दी। उसका नाम आयत है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उम्र 20 साल है। अपने मामू के घर पे रहती है। सिवाय मामू के आगे पीछे कोई नहीं है। मामू गरीब आदमी है, इसलिए सिर्फ इंटर करवा सके, उसके बाद घर में ही होती है। काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। किसी किस्म की कोई भी बुराई नहीं है। कामरान उसके सामने बैठा उसे सारी बात बता रहा था, और मीर हादी किसी गहरी सोच में गुम था। यार एक बात तो बताओ,
اگر لڑکی تمہیں اپنے قریب نہ آنے دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے عجیب سوال پر کامران حیران ہوا۔ اس کی منہ مانگی قیمت دے دو بس۔ کامران کے پاس تو جیسے ہر بات کا چٹکیوں میں حل نکل آیا، مگر میر ہادی کے چہرے کی چھائی سنجیدگی کچھ اور ہی کہانی بتا رہی تھی۔ لیکن اگر وہ لڑکی پھر بھی نہ مانے تو؟ وہ اتنی زیادہ بے چینی کا شکار تھا۔ زندگی میں پہلی بار کامران نے اسے اس طرح الجھتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ دونوں کافی سالوں سے جگری یار تھے۔ ہاں، کامران تھوڑا غریب تھا، لیکن پھر بھی میر ہادی کے لیے وہ بہت خاص تھا، تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ اچانک کامران کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور ہادی فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسا حل؟ اس کے لہجے میں بیکاری تھی۔ نکاح کر لو۔ وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ سنسیئر ہوتی ہیں، ان کو پانے کا حل شادی ہے۔ کامران کی بات پر جیسے میر ہادی کا حلق تک جل گیا۔ کبھی بھی نہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ دیکھو، شادی کر لو، کچھ عرصے کے لیے ساتھ رکھنا، پھر چھوڑ دینا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کامران کے دماغ میں جیسے ہر قسم کا حل تھا، اور اس بار میر ہادی واقعی امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تو چلو مس آیت، پھر تیار ہو جاؤ اس بگڑے ہوئے رئیس سادے کی بیوی بننے کے لیے۔ تمہاری راتیں تو راتیں، دن بھی حرام نہ کیے تو میرا نام میر ہادی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت نفرت اگل رہی تھی۔ وہ اس وقت میر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو خوش قسمتی تھی کہ اس کے دونوں والدین یہی موجود تھے۔ ان کے پاس آیا اور سنجیدگی سے انہیں مخاطب کیا۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی پسند کر چکا ہوں، بس آپ جلدی سے میرا رشتہ لے کر چلیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سنتے دونوں ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ ارے واہ، بتاؤ کون ہے لڑکی؟ اس کی ماں نے فوراً پوچھا۔ ایسے نہیں، آپ لوگ چلیں، پھر ہی دکھاؤں گا، بلکہ ایک کام کریں، ابھی چلیں۔ اس کے والدین حیران ہو رہے تھے، آخر اسے اتنی بے چینی اور بے قراری کس بات کی تھی؟ اس نے انہیں ایک بات بھی نہیں بتائی، بس زبردستی انہیں تیار کیے اپنے ساتھ آیت کے گھر کی طرف لے کر چل پڑا۔ مامور ممانی لاؤنج پہ بیٹھے ہوئے تھے، LCD دیکھ رہے تھے، اور وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زینت کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی اور فاطمہ برتن دھو رہی تھی۔ اتنے میں مین دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ تینوں حیران ہوئی، بھلا رات کے اس پہر کون آ گیا؟ مغرب ڈھل چکی تھی۔ ماموں اٹھے اور دروازہ کھولا، اور سامنے ہی انجان لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میر سکندر صاحب کا چہرہ تو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے انہیں کہاں لے آیا تھا۔ اتنی تنگ گلیاں جن میں گاڑی بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ وہ گاڑی گلی کے نکڑ پر ہی چھوڑ کر پیدل آگے آئے تھے۔ جی آپ لوگ؟ ماموں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں، کیا اندر چل کر بات ہو سکتی ہے؟ میر ہادی نے انہیں مخاطب کیا تو ماموں نے لجتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں اندر لے آئے۔ وہ سارے لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ جی کہیے، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ماموں دیکھ سکتے تھے وہ کافی امیر لوگ نظر آ رہے تھے۔ انکل، میں صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ آپ کی بھانجی آیت مجھے پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس آپ کی بیٹی چاہیے۔ میر ہادی کی اتنی صاف گوئی پر ماموں کا سانس اٹک گیا، اور ممانی کے سر پر جیسے آسمان پھٹا تھا۔ ان کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر بھی میر ہادی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پلیز انکل، میں بہت مان سے آیا ہوں، مجھے امید ہے آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ جانتا تھا حالات کی نزاکت یہی ہے کہ فی الحال اسے ریکویسٹ کرنی پڑے۔ ممانی کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں آیت کو آوازیں لگانی شروع کر دی۔ آیت، آیت! اس سے پہلے ماموں اسے روکتے، وہ گھبرا کر بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ سادی سی پیچ کلر کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، کالا ہی دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے گہرے بھورے بال چٹیا کی صورت کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ جی ممانی، کیا ہوا؟ وہ جب اپنے دھیان میں لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، اس کی نظر جیسے ہی میر ہادی پر پڑی، چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ شخص اس کے گھر تک پہنچ گیا تو کیا وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ اس طرح لے گا؟ میر ہادی کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ آیت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ میر ہادی سے ہوتی نظر ماموں کے چہرے تک گئی۔ ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی تکلیف تھی، اور آیت کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ مٹھی میں دبوچ دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں؟ کیا تم جانتی تھی اس بارے میں؟ ممانی نے سخت لہجے میں سوال پوچھا، اور آیت کے سر پر ایک بار پھر آسمان پھٹ گیا۔
خدا کی قسم ممانی، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اس نے فوراً اپنی صفائی دی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ماموں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ بنا کوئی دوسری نظر ان سب پر ڈالے باہر نکل گئی، واپس کمرے میں چلی گئی۔ چہرہ سارا آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ نہ جانے اس امیر زادے نے اس کے ماموں سے کیا کہہ دیا کہ ماموں کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کو مشورہ کر کے بتائیں گے۔ ماموں نے فی الحال بات ختم کرنی ضروری سمجھی، لیکن میر ہادی کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ انکل پلیز، آپ ابھی جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نکاح جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میر ہادی کے صاف کوئی پر ماموں مزید پریشان ہو گئے۔ ممانی کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا۔ انہوں نے دیکھا وہ کافی امیر لوگ تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے ممانی کی آنکھیں چمکی۔ ویسی میری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتی، میر ہادی کی آنکھیں سرد ہوئی۔ آنٹی، بہتر ہے ہم آیت کی بات کریں، وہ کافی سرد لہجے میں بولا کہ ممانی ایک دم خاموش ہو گئی۔ سکندر صاحب اور ان کی بیوی تو بس خاموشی سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہ تو جیسے انہیں یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ماموں نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کر لیا، اور میر ہادی کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر اسی جمعے کو نکاح ہوگا، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ کیا صرف 2 دن بعد؟ ماموں کو تو حیرت کا شدید صدمہ لگا۔ میں کہہ چکا ہوں صرف آپ کی بیٹی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بس نہیں رہ سکتا میں آپ کی بیٹی کے بنا۔ وہ اچانک کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے بولا تھا کہ ماموں خاموش ہو کر رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ آیت بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاں کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی نظریں بے ساختہ دروازے تک گئی۔ دروازے کی دہلیز پر ماموں کھڑے تھے، ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی آیت کو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، اس کے سامنے آئے، پھر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ ماموں اس کے سامنے بیٹھے۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے، کل اپنی ممانی کے ساتھ جا کر بازار سے نکاح کا جوڑا لے آنا۔ وہ سنجیدہ تھے اور آیت کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ ماموں، حیرت اور غم میں ڈوبی آواز نکلی، مجھے امید ہے تم میرا سر شرم سے نہیں جھکاؤ گی۔ انہوں نے صرف ایک فکرہ ادا کیا اور آیت پتھر ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے اور آیت کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یقیناً میر ہادی کا کانفیڈنس لیول ماموں کو یقین دلا چکا تھا کہ آیت نے ہی اسے یہ حوصلہ دیا تھا۔ وہ 2 دن کس طرح کانٹوں پر جلتے ہوئے گزار رہی تھی وہی جانتی تھی۔ ممانی کو تو جس طرح اسے تانا دینے کا ایک نیا موقع مل گیا۔ واہ بھائی واہ، اتنا امیر زیادہ پھانس دیا، میں تو تمہیں بہت ہی زیادہ شریف سمجھتی تھی، مجھے امید نہیں تھی تم اتنی تیز نکلو گی۔ وہ خاموشی سے آنسو اپنے حلق میں اتارتی رہ گئی۔ وہ کیا کہتی، اس کے ساتھ قسمت نے کیسا عجیب مذاق کیا تھا۔ وہ ساری زندگی یہی خواہش لی آئی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں ایک سلجھا ہوا ایک نیک مرد ہو، لیکن ایک امیر بگڑا ہوا رئیس زادہ، شراب پینے والا، سگریٹ پینے والا، لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرنے والا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ تایا کے بیٹے سے شادی کر لیتی، اگر اسے اسی طرح کے شخص سے شادی کرنی ہوتی۔ ماموں نے اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھ دیے تھے کہ وہ ان سے اب فریاد بھی نہیں کر پائی۔ وہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ کیا ہی فریاد کرتی۔ 2 دن گزر گئے تھے، جمعے کا دن آ گیا، سادگی سے نکاح کیا گیا، اور دل پر کس قدر پتھر رکھ کر آیت نے نکاح کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ اپنے آنسو قابو کرتی ہوئی ان کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ کیا امیر شخص کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ غریبوں کے عزت اور زندگیوں کے ساتھ کھیلے؟ اس نے سادہ سا گولڈن اور وائٹ کلر کا فراک پہن رکھا تھا، چہرے پر میک اپ نام کا بھی نہیں کیا تھا، اور میر ہادی تو جیسے اپنے آپ کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گاڑیاں میر ہاؤس پہنچ چکی تھیں۔ اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی خاموشی سے میر ہادی کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے اس کے ماں باپ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ ہم تو سمجھے تھے کافی امیر لڑکی کو لائے گا، لیکن اس نے تو… اس کی ماں بس بڑبڑا کر رہ گئی۔ فکر مت کرو، یہ صرف چند دن کی مہمان ہے، تم اپنے بیٹے کو جانتی نہیں ہو، لڑکیاں بدلنا اس کے لیے تو لباس بدلنے جیسا ہے۔ میر سکندر کے لہجے میں اس وقت بہت غرور تھا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ٹائپ کی لڑکیاں کم سے کم میر ہادی کے ساتھ ساری زندگی رہنا ناممکن سی بات ہے۔
وہ بے بسی سے بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی ایک ایک تکلیف گھوم رہی تھی۔ یا خدا بس کر دے، آخر میری کتنی آزمائشیں باقی ہیں۔ یا خدا مجھے ہمت یا صبر دے دے یا پھر موت دے دے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلاتی دعا کر رہی تھی، چہرہ سارا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا اور آیت کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ دروازہ لاک کیے اس کی طرف پلٹا اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آیت کا سارا جسم ڈر اور خوف سے کپ کپانا شروع ہو گیا۔ اس کے بہت پاس آ چکا تھا، اتنا کہ اس کے پاس بیٹھ پڑ چکا۔ وہ جو سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کا چہرہ میر ہادی کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے؟ آج تک زندگی میں کبھی کسی نے مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت نہیں کی۔ اب یہ تھپڑ تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا یہ تم جانو گی۔ اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا گھرایا تھا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی آفر کی تھی، اگر مان جاتی تو صرف ایک رات کے بعد تمہیں بھول جاتا، لیکن میری آفر ٹھکرا کر تم نے اپنی زندگی مشکل میں ڈال لی۔ دیکھ لو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے نکاح کر لیا اور اب تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ فکر مت کرو، صرف ایک رات، اگلی صبح میں طلاق دے کر یہاں سے دھکے مار کر نکالوں گا۔ یہی تمہاری سزا ہے، تھپڑ مارا تھا مجھے، اس تھپڑ کی سزا ساری زندگی تم بھگتتی رہو گی۔ اس کے لفظوں میں اتنی کاٹ تھی کہ آیت کا دل دہل رہا تھا، اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ بہت ہمت کرتے آیت نے کچھ کہنا چاہا۔ تم مرد صرف عورت کو اپنی جاگیر سمجھ سکتے ہو، تم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں نکاح جیسے پاک رشتے سے ہو کر گزرنا پڑا۔ خدا نے مجھے تم سے زیادہ معتبر بنایا ہے میر ہادی خان، جو اپنے جسم نامحرموں کو پیش کر دیتی ہیں۔ اگر تم اتنے ہی تیس مار خان ہوتے تو بنا نکاح کے مجھے ہاتھ لگا کر دکھاتے تو تمہارے ہاتھ توڑ دیتی۔ وہ سارے ڈر اور خوف کو پسے پشت ڈالتی ہوئی غصے سے چیخی تھی، اور اس کی یہ بات میر ہادی کا خون کھولا گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے آیت کا منہ چھوڑا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور آیت کا چہرہ لال کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا، آیت کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ابھی تم نے میری ہمت دیکھی کہاں ہے؟ بہت شوق ہے تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا، تو آج تمہیں اچھے سے دکھاؤں گا۔ اس کا چہرہ دوبارہ دبوچتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر گھرایا تھا۔ آیت کا دل تیزی سے گھبرا رہا تھا۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ پاک مجھے موت دے دے، لیکن اس شخص کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ تم جیسے مرد صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، عورت کو حاصل کرنا تو بس اپنی انا کی تسکین ہے۔ وہ بہت مشکلوں سے ایک فکرہ ادا کر پائی، اور بس اس سے زیادہ ہادی کی برداشت نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ آیت کا منہ دبوچا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائیں، اور اگلی ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اپنی ساری وحشت وہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا، اور وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی رہ گئی، لیکن وہ اس کی حالت پر رحم کھانے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ آیت نے پوری کوشش کی اس سے اپنا آپ آزاد کروا سکے، لیکن وہ اسے اس طرح اپنے شکنجے میں لے چکا تھا کہ آیت ہار گئی۔ اسے لگا آج وہ بے آبرو ہو چکی ہے۔ اس نے پوری شدت سے اپنے ناخن ہادی کے گلے اور گردن پر مارنے کی کوشش کی، اور اس کے بدلے میں ہادی نے اسے پوری سزا دی۔ وہ سسکتی رہ گئی، لیکن ہادی کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا درد سے چور جسم سنبھالتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہوتی باہر نکلی تو کمرے میں ہی بیڈ پر ٹیک لگائے میر ہادی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ صوفے تک جا کر بیٹھتی، میر ہادی ایک لمحے سے پہلے بیڈ سے اٹھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آیت کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس کے حصار میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، لیکن میر ہادی کہاں اس کی سن رہا تھا۔ قسم سے اس بھیگے سراپے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور آیت کا دل چاہ رہا تھا اپنی جان لے لے۔ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تمہاری ہوس پوری ہو گئی، اب جان چھوڑو میری، طلاق دو مجھے تاکہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ وہ اچانک ہی غصے میں آتی چیخی تھی، اور میر ہادی کے چہرے کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں آیت کے بالوں میں انگلیاں الجھائیں اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے طلاق لینے کا؟ میر ہادی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ساری زندگی طلاق یافتہ رہ لوں گی، مگر تمہارے ساتھ مزید ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ آیت کے لہجے میں تکلیف اور نفرت تھی، جس نے میر ہادی کے غصے کو ہوا دی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ساری زندگی تم اسی گھر میں رہو گی، ساری زندگی تم میری بیوی بن کر رہو گی۔
میں دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے الگ ہونے کا تصور کرتی ہو۔ نہیں دے رہا طلاق، جو کرنا ہے کر لو۔ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کتنی ہی مشکل سے آیت نے اس کے سینے پر مکے مارے تھے، اسے خود سے دور کیا۔ تمہارا تو ایک ہی رات میں دل بھر جاتا ہے، اب چھوڑ دو میری جان۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتی ہوئی چیخی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ میر ہادی نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ اس سے دور بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، میں تو ایک ہی رات میں لڑکیوں سے بیزار ہو جاتا ہوں، لیکن نہ جانے تم میں ایسی کیا بات ہے کہ دل چاہتا ہے تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کروں۔ وہ اس کے گلے پر جھکا تھا اور آیت کا دل چاہا وہ زمین کے اندر تک دھس جائے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اسے ایسا شخص ملے گا جو اپنی راتیں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ رنگین کر چکا ہوگا۔ اس کے گلے پر اپنی شدت نچھاور کرتا ہوا اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کمرے کے خوابناک ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی تو جا کر اس نے آیت کی جان بخشی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی مجھے تھپڑ مار کر، اب اس کا خمیازہ تمہیں ساری زندگی بھگتنا ہوگا۔ تیار رہنا ہر رات وہی اذیت برداشت کرنے کے لیے جو تم کل رات سے کرتی آئی ہو۔ اچانک ہی غصے میں آیا تھا اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور آیت بے بسی سے بیڈ پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ کہاں پھنس گئی وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیوں میر ہادی نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ 4 دن پہلے تک اس کی زندگی میں سکون تھا، لیکن 4 دنوں میں وہ اپنا سب کچھ ہار گئی، ماموں کی نظروں سے گر گئی۔ اب کبھی وہ واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ جو شخص شوہر بنا اسے یہی نہیں پتا تھا بیوی سے مخاطب کس طرح ہوا جاتا ہے۔ بس اب ساری زندگی اس کی کانٹوں کی سیج پر ہی کٹنی تھی۔ رات کو وہ شراب پی کر آیا تھا، اس کے منہ سے اتنی اسمیل آ رہی تھی کہ آیت کا دل خراب ہونے لگا، لیکن اس نے پھر بھی آیت کی حالت پر رحم نہیں کیا۔ زبردستی ایک بار پھر اسے اپنے قریب کرتے جیسے اپنی ملکیت دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو اب تو تمہارے وجود پر حق رکھتا ہوں پورا پورا۔ پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ سارا دن وہ نہ جانے کتنی بار سگریٹ اور شراب پیتا اور ہر رات کو آیت کی جان مشکل میں ہوتی۔ ان کے نکاح کو 20 دن گزر چکے تھے اور ان 20 دنوں میں آیت نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ بے جان کٹ پتی کی طرح بس اس کے اشاروں پر ناچتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ مری آیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی ہوئی ہے، ہمیں گھومنا چاہیے۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آیت کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، کیوں یہاں لے کر آئے ہو؟ آیت چیختی ہوئی اپنا آپ اس سے آزاد کروا رہی تھی۔ اوہو میری جان، تم سمجھتی نہیں ہو، گھر میں تو 100 ملازمین اور میرے ماں باپ ہیں، وہ ہمیں ہر وقت ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں پورے سکون سے اور فرصت سے تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں، اس لیے یہاں لایا ہوں۔ ہادی کی بات سنتے آیت کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ خدا کے قہر سے ڈر ابن آدم، تمہیں آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ میر ہادی خان یاد رکھنا، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ لو ان سب میں کیسا قہر، تم میری بیوی ہو، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ تمہیں یہی مسئلہ تھا نا کہ تم کسی کو غیر مرد ہوتے قریب نہیں آنے دیتی، تو اچھی بات ہے، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، جب جب چاہوں گا تمہارے قریب آؤں گا اور تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ تنزیہ مسکراہٹ کے سنگ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر آیت کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ چلو میں کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی، سفر نے تھکا دیا ہوگا۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور آیت وہیں بیڈ پر گری بے بسی کا ڈھیر ہوتی روتی رہ گئی۔ پورے 5 منٹ وہ رو رو کر اپنا غبار باہر نکالتی رہی۔ پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ وہ کم سے کم اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ شخص تو ویسے ہی مجھے تباہ کر چکا ہے، اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ دروازے تک آئی، دروازہ کھولا، شکر تھا کہ وہ باہر سے لاک لگا کر نہیں گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ بڑی سی چادر میں چھپا کر جلدی سے لفٹ کی طرف بھاگی تھی اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی کوئی گاڑی آئے اور اسے کچلتی ہوئی چلی جائے۔ وہ مزید رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کم سے کم وہ ماموں کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ماموں کی آنکھوں میں ٹوٹا ہوا اعتبار دیکھا تھا۔ اس میر ہادی نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب اچانک ہی اس کے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ آیت خالی خالی نگاہوں سے کار کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر کار سے باہر نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر آیت کا سانس رک گیا۔
وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور آیت اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ اس کے بہت پاس آ چکا تھا۔ واہ آیت، مجھے امید نہیں تھی تم سے یہاں مری میں سامنا ہو جائے گا۔ یہ اس کے تایا کا بیٹا تھا جس نے کچھ دن پہلے سڑک پر چلتی ہوئی آیت کو دھمکی دی تھی، خبردار اگر میرے قریب آئے، دور رہو۔ آیت پیچھے قدم لے رہی تھی۔ اوہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کون سا تمہیں کھا رہا ہوں؟ ویسے تمہارے ماموں کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے جیسے آیت کی بے بسی کا تماشا بنا رہا تھا۔ وہ آیت کی طرف بڑھنے لگا اور آیت نے اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں پیار سے کہا تھا ساری دولت ہمارے نام لگا دو، لیکن تم پر تو اپنا حق لینے کا بھوت سوار تھا۔ آج چلو پھر تم سے تمام حقوق پر تفصیل سے بات کر لی جائے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے آیت کا بازو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی کار تک لے جانے لگا۔ آیت نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آسمان سے گری اور کھجور میں ڈب چکی ہے۔ اس کے تایا کا بیٹا تو میر ہادی سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ وہ کم سے کم اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنا بازو آزاد کروا رہی تھی۔ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی وہ کوشش کر رہا تھا جب آیت نے پوری طاقت سے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے اور اس سے پہلے وہ دور ہو کر بھاگتی، اس نے آیت کو بالوں سے پکڑا اور اپنی گاڑی کے بونٹ پر آیت کا سر دے مارا۔ اس کا سر اتنی زور سے گاڑی میں لگا کہ سر سے خون کی پتلی سی لہر بہتی ہوئی چہرے سے ہوتی کان تک پہنچ گئی۔ آیت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے سیدھی ہونے کی کوشش کی لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، ساری دنیا گول گول گھوم رہی ہے، اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گری۔ گرنے سے پہلے اس نے محسوس کیا وہ کسی کی باہوں میں تھی، کوئی اس کے چہرے پر جھکا اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہادی جب واپس کمرے میں آیا تو خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ فوراً نیچے پہنچا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر وہ کافی غصے سے ان پر گرجا اور فوراً ہوٹل کے سارے CCTV فوٹیج چیک کیے۔ اس نے دیکھا آیت ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے آیت پر کافی غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کا منہ توڑ دے، مطلب ہوٹل سے ہی بھاگ گئی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سمت نکلا جس سمت اس نے آیت کو جاتے دیکھا تھا، اور جب تک وہ آیت کے پاس پہنچا اور گاڑی سے نکلا تب تک اس نے دیکھا کوئی لڑکا زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے غصے سے آیت کا سر گاڑی کی بونٹ پر دے مارا، اور اس سے پہلے آیت بے ہوش ہو کر گرتی وہ فوراً اس تک پہنچا تھا اور وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ آیت آیت آنکھیں کھولو۔ اس کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر جیسے کسی نے میر ہادی کی سانسیں روک دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس کی باہوں میں آیت تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے پوری طاقت سے اس لڑکے کا سر پکڑتے ہوئے اسی طرح گاڑی کے بونٹ پر دے مارا جس طرح اس نے آیت کا مارا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا آیت کی کمر کے گر تھا اور دوسرا ہاتھ اس لڑکے کا سر پھوڑ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا غصہ قابو کرتا ہوا آیت کو باہوں میں اٹھائے گاڑی تک آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر فوراً گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑی۔ وہ اسے آدھے گھنٹے سے پہلے ہاسپٹل آ چکا تھا۔ اندر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور باہر وہ تکلیف اندر ہی اندر دباتا راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ان 20-25 دنوں میں اس لڑکی نے اپنا جادو ہی کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بنا ایک پل بھی رہنے کا تصور نہیں کر پاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ اس کا حال کسی ادمرے شخص جیسا ہو گیا۔ سگریٹ پینا اور شراب پینا وہ بہت کم کر چکا تھا، لیکن آیت سے نکاح کے بعد اس نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آیت کو یہی کہتا تھا کہ وہ آج بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ اپنا وقت گزار کر آیا ہے کیونکہ آیت کو تکلیف دیتا تھا۔ آخر آیت نے اسے تھپڑ مارا تھا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا اس کا سارا غرور پاش پاش ہو گیا ہے۔ تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرا لب ہر وقت دعا کرے، تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے واقعی عشق ہو گیا ہے۔ انا ہوس اور ضد کس وقت عشق میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ میر ہادی جو ایک لڑکی کو کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ آیت سے پچھلے 25 دنوں سے عشق کر رہا تھا۔ آیت کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد تو جیسے وہ بہت ہی زیادہ بدل گیا تھا۔ کامران کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، بس اکیلا بیٹھا رہتا اور ہر رات گھر آتا اور اپنے کمرے میں رات گزارتا۔ صرف آیت کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب
दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली। वो बेताबी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है? उसके लहजे में उस वक्त सिर्फ आयत के लिए मोहब्बत थी। यस, शी इज़ टोटली फाइन। बस सर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। बट फिक्र की बात नहीं है, चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और इस हालत में आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। शी इज़ एक्सपेक्टिंग। वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बच्चे के साथ साथ उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर क्या कह रही थी? हादी कहाँ सुन रहा था। उसके दिमाग में तो धमाके हो रहे थे। बच्चा, उसके होंठ बिना आवाज़ के हिले। आप उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, उन्हें कुछ देर तक होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात पूरी करती हुई जा चुकी थी, लेकिन हादी का सारा जिस्म पत्थर हो गया। उसे याद आया कि एक माह पहले किसी लड़की ने उसे कहा था वो माँ बनने वाली है, लेकिन तब हादी को किसी किस्म का कोई तासुर महसूस नहीं हुआ था और उसने पता लगाया था वो लड़की झूठ बोल रही थी। सिर्फ हादी से शादी करने के लिए उसने वो सारा कुछ कहा था, लेकिन उस वक्त हादी का सारा जिस्म कँपकँपा उठा था। उसे एक पल के लिए वो दिन याद आया जब उसने पहली बार बहुत छोटी सी उम्र में अपने बाप को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा था। उसने उसी दिन सोच लिया था वो कभी भी अपनी औलाद के सामने ऐसा कुछ नहीं करेगा। और अब डॉक्टर कह रही थी कि वो बाप बनने वाला है, तो क्या वो अपने बेटे को दूसरा मीर सिकंदर देगा? और उसके दिल से आवाज़ आई थी, नहीं मेरी हादी, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, अब तुम्हें सुधरना होगा, तुम इस दुनिया को दूसरा मीर हादी नहीं दोगे। आंसू उसका सारा चेहरा भिगो चुके थे। वो अपना सारा चेहरा साफ करते हुए होश की दुनिया में लौटा। फौरन अंदर भागा था। बेड पर ही वो बेहोश पड़ी हुई थी। हादी उसके पास गया, पास पड़े स्टूल पर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा। वो बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरती आज भी उसके चेहरे से आया थी। हादी ने झुकते उसके माथे पर लप रखे थे। उसका दिल गवाह था। वो आयत के नज़दीक हवस की नज़र से नहीं गया था। वो वाकई उसके दिल की दुनिया हिला गई थी और उसे अपने इश्क में पागल कर गई थी। इसलिए तो वो उसे हासिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा था। उसके लम्ह से आयत के बेहोश जिस्म में हरकत हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही थी। उसने जैसे ही आंखें खोली, अपने सामने हादी को देख कर न जाने क्यों उसे सुकून का एहसास हुआ। एक पल के लिए आंखों के सामने उसका तायाजाद कज़न घुमा, किस तरह उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था। उसने शुक्र अदा किया कि वो हादी के आसपास थी। एक पल के लिए उसे ये भी भूल गया कि हादी कैसा है। बस ये याद था उसका शोहर है और उसके पास ही आयत महफूज महसूस कर सकती है। बेशक वो खुद जैसा मर्जी सलूक करे। रिश्ता भी कितना अजीब होता है और निकाह में कितनी ताकत होती है कि औरत अपने शोहर के साथ ही महफूज महसूस करती है। उसे होश में आता देख कर वो नरमी से मुस्कुराया था और दोबारा उसके माथे पर लब रखे। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ फीकी हुई थी और आयत जो ये समझ रही थी कि वो उसे होटल से भागने पर डांटेगा, वो हैरान रह गई कि हादी ने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। खुदा की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं हर बुरा काम छोड़ दूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा किए मुझे एक मौका दोगी? वो क्या कह रहा था आयत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उसने आयत के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते सवाल पूछा। तो आयत के दिल से एक ही आवाज़ आई, जब बंदा अपने रब से माफ़ी मांगता है तो वो रब जो इतना रहीम और मेहरबान है अपने बंदे को माफ़ कर देता है, तो फिर इंसान कौन होता है दूसरे इंसान को ना माफ़ करने वाला? उसने आहिस्ता से अपना सर इस बात में हिलाया, यानी कि वो उसे माफ़ कर देगी। हाँ, उसे लगता था मीर हादी को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो 20-25 दिनों में ही उनके घर के हालात देख चुकी थी, जहाँ हर वक्त उसके वालिदैन लड़ते ही रहते थे। और बेहतरीन होता है वो मर्द जो अपनी पसंदीदा औरत की खातिर खुद को बदले, खुद को बेहतर बनाए। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ या शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? वो जाने क्या जानना चाह रहा था। आयत का सर दोबारा मैकेनिकी अंदाज में हाँ में हिला। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे करीब लाने वाली चीज़ हवस है, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदा की कसम, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुमसे इश्क हुआ है। हाँ बेशक, थप्पड़ खाना, उसके बाद मेरा गुस्सा करना, वो सब कहना, वो रिएक्शन था, लेकिन मेरा दिल अंदर से तो बहुत पहले ही मौम हो गया था। और तुमने ठीक कहा था, निकाह में बहुत ताकत होती है। जिस दिन से तुम मेरे निकाह में आई हो उस दिन से तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नहीं छुआ। वो अपने दोनों हाथ देखते हुए अजियत से हंसा था। वो भी निकाह की ताकत समझ गया था और आयत के दिल के किसी गोशे में ठंडक उतरी थी। न जाने क्यों उसे सुकून हुआ। कम से कम उस इंसान में कुछ तो बेहतरी आई। कुछ देर के बाद वो दोबारा आगे बढ़ा।
اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اس کے لمس میں صرف عزت اور چاہت تھی جو آیت محسوس کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے تمہارا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک ننھی جان ہے۔ اس نے آہستہ سے آیت کے کان میں سرگوشی کی اور آیت کا سارا جسم ساکت ہو گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر پائے گی۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا میں کسی بھی دوسرے وجود کو میر ہادی نہیں بننے دوں گا، اسے ویسا ماحول نہیں دوں گا، نہ ہی اسے ویسے ماں باپ دوں گا جیسے مجھے دیے گئے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا جیسے اپنے سالوں کی خواہشات بتا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسی خوشی تھی اور آیت کی آنکھوں سے تشکر سے آنسو نکل پڑے۔ خدا اس پر کتنا مہربان تھا جو اسے ماں جیسا عظیم رتبے پر فائز کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے طلاق، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی۔ تیزی سے میر ہادی کی انگلی اس کے لبوں تک آ چکی تھی۔ خبردار اگر آج کے بعد اس منحوس اور حرام لفظ کو اپنے منہ تک لائی، بہت برا ڈانٹوں گا۔ اس نے غصے اور خفگی سے گھورتے ہوئے آیت کو ڈانٹا اور آیت کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبسم بکھر گئی۔ جیسے ہی ہادی کا رویہ ٹھیک ہوا ویسے ہی آیت کے لبوں سے اس کے لیے لفظ آپ نکلا تھا۔ بے شک عزت اسی کی جاتی ہے جو عزت کروانا چاہتا ہے۔ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، روز 2 وقت قرآن پاک بھی پڑھنا ہوگا، تب معاف کروں گی۔ آیت نے جیسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ہادی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر تم جان مانگو گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا اور آیت کو ایسا لگا جیسے سونا اب جب آگ میں جلتا ہے تو کندن بن جاتا ہے اور آگ میں جلتے ہوئے اسے کالا ہونا پڑتا ہے، میلا ہونا پڑتا ہے۔ اور شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جب کوئلہ آگ میں جلتا ہے کالا ہونے کے بعد ہی وہ سفید بن کر ہیرا بنتا ہے۔ شاید اس کی قسمت میں بھی ویسا ہیرا آ گیا تھا۔ وہ بس مدھم سا مسکرا رہی تھی اور میر ہادی آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے اسے تک رہا تھا۔ بے شک خدا ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔